الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اونچی آواز میں صلاۃ و سلام پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلے مہینے کا پہلا جمعہ یعنی 2 محرم الحرام 1445 ہجری بمطابق 21 جولائی 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکات لوٹ رہے ہیں۔ میں نے کلام پاک کی سورۃ البقرہ کی 5 آیات کو موضوع سخن بنایا ہے پنجتن پاک کی برکت سے۔ 5 آیات پڑھی ہیں اور ان 5 آیات پر کلام جتنا ہو سکا کرتے ہوئے میں اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے لے کر 157 تک کی تلاوت کی ہے۔ میرا مالک مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس حق پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ ابھی بیان شہادت نہیں شروع ہوا، قرآن میں شہیدوں کا ذکر ابھی مالک نے نہیں کیا، وہ اگلی آیت میں کرنا ہے۔ اور اس سے پچھلی آیت کو اگر لیں گے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور ہم آگے کی طرف بڑھیں گے، پیچھے بڑھنے کی بجائے آگے کی طرف بڑھیں گے۔ اب یہاں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا صبر اور نماز سے مدد مانگو اور شک بھی نہ کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس مبارک آیت میں صبر کا ذکر اور صبر کا
معنی کیا ہے، صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے، صبر کی اقسام کیا ہے، تھوڑا غور کیجیے۔ صبر کے فضائل کیا ہیں، اس پر کلام کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ صبر کی تعریف یہ ہے کہ نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جس سے رکنے کا شریعت اور عقل تقاضا کرتی ہے۔ اس جملے کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ ہر اس چیز سے رکنا، اپنے آپ کو روکنا جس سے رکنے کا عقل اگر ہو تو عقل اور شریعت تقاضا کرتی ہے، اس سے رک جانا اس کو صبر کہتے ہیں۔ شریعت تقاضا کرتی ہے، غم آ جائے، دکھ آ جائے، درد آ جائے، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جائیں، مشقتیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، جانوں میں کمی آ جائے، اموال تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، موت کسی کی واقع ہو جائے، تو شریعت تقاضا کرتی ہے کہ واویلا نہیں مچانا، نوحہ نہیں کرنا، سینہ کو بھی نہیں کرنی۔ عقل مطالبہ کرتی ہے اپنے جسم کو زخمی نہیں کرنا، عقل مطالبہ کرتی ہے اپنا خون ضائع نہیں کرنا، اپنی توانائی اس بارے میں ضائع نہیں کرنی۔ جان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 فرمایا مالک کائنات نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مومنوں سے ان کے مال بھی خرید لیے، ان کی جانیں بھی خرید لی کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ہم تو جان اور مال ہمارا بکا ہوا ہے، اور بکی ہوئی چیز میں تصرف کرنا کیا جانا، میں نے کتنا بڑا جملہ پڑھ دیا ہے۔ اب جب ہماری جان ہی اپنی نہیں ہے تو اس میں ہمارا اختیار کیا ہے؟ اللہ نے خریدا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبر کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس چیز سے روکنا جس سے رکنے کا عقل بھی تقاضا کرتی ہو اور شریعت بھی تقاضا کرتی ہو۔ صبر کی قسمیں ہیں دو، ایک ہے بدنی صبر، بدن کے ذریعے جو مشقتیں برداشت کرتا ہے بندہ، ایک ہے خواہشات، طبعی خواہشات پر صبر، اور شریعت کو طبعی خواہشات پر جو صبر ہوتا ہے یہ زیادہ پیارا ہے۔ خواہش ہے کہ میں یہ کام کروں لیکن رک جائے، شاید مغلوب ہو جائے اور بندہ غالب ہو جائے، اور صوفیہ کی زندگی میں یہ لڑائی چلتی رہتی ہے، صوفیہ کی زندگی میں یہ جنگ جاری رہتی ہے، جہاد بھی نفس جاری رہتا ہے، اور نفس کو دبانے کے لیے صوفیہ کام کرتے رہتے ہیں اور اپنی نفی کرتے رہتے ہیں، اپنے اندر کمیاں محسوس کرتے رہتے ہیں اور یار کے گن گاتے رہتے ہیں۔ تو صبر، ابھی شہادت کا ذکر نہیں کیا قرآن نے، صبر کی بات پہلے کر لی ہے، نماز کی بات پہلے کر لی ہے۔ اب سنیے ذرا، قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں، احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ذخیرہ ہے آیات کا جو صبر کرنے والوں کی مدح بیان کرتا ہے، شان بیان کرتا ہے۔ کوئی بھی مقام بے صبری کرنے والوں کی شان نہیں بیان کرتا۔ جملے پہ غور کیا؟ قرآن جہاں جہاں بھی بیان کرتا صبر کرنے والوں کی تعریف، اور بے صبری کرنے والوں کی تعریف نہیں قرآن بیان کرتا۔ جہاں حدیث میں بیان ہوا صبر کرنے والوں کے فضائل بیان ہوئے اور بے صبری کرنے والوں کو سمجھایا، یوں نہ کرو، صبر مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا،
مصیبت میں خدا بندوں کو اپنے آزماتا ہے۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو راستے کی رکاوٹیں اور تیز تند ہوا جو مخالف سم سے آ رہی ہے تو اس سے گھبرانا کیوں ہے؟ گھبرانا کیوں ہے؟ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، اس دور میں جینا لازم ہے۔ قرآن کریم کی اس وقت میں میرے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 96 ہے۔ مالک فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو اس کے عمل سے اچھا اجر دیا جائے گا۔ دوبارہ سنیے، صبر کرنے والوں کو ان کے عمل سے اچھا اجر دیا جائے گا۔ گویا عمل جتنا بھی کیا ہوگا اجر بہت زیادہ اچھا ملے گا صبر کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے۔ میرے سامنے قرآن کریم کی سورہ زمر ہے، اس وقت میں آیت نمبر 10 ہے۔ مالک کائنات فرماتا ہے، فرمایا صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ انہیں ناپ تول کے نہیں، بے حساب اجر ملے گا، بے حساب اجر ملے گا، بے حساب اجر ملے گا۔ اللہ حساب کر کے نہیں، وہ حساب کرنے سے ویسے ہی پاک ہے۔ فرشتے بھی حساب کر کے نہیں، بے حساب اجر دیں گے۔ کن کو؟ صبر کرنے والوں کو۔ ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ کی تسبیح سنائیے۔ سنیے، میرے سامنے اس وقت میں معجم الکبیر کی حدیث نمبر 12829 ہے۔ کیا خوبصورت ارشاد ہے، فرمایا صبر کرنے والوں کی جزا کو دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ کون حسرت کریں گے؟ ہم نے واویلا کیوں مچایا؟ ہم نے آہو فغاں کیوں کیا؟ ہم نے گریبانوں کو چاک کیوں کیا؟ ہم نے بالوں کو کیوں کھولا؟ ہم نے جناب والا کپڑوں کو کیوں پھاڑا؟ ہم نے اپنی جانوں کو تکلیف میں مبتلا کیوں کیا؟ ہم نے اپنی جانوں پر جناب والا اس انداز میں کیوں مشقتیں ڈالی؟ قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ جو اجر و ثواب کا پیمانہ صبر کرنے والوں کو بھر بھر کر کے دیا جائے گا، قیامت کے دن لوگ دیکھ کر کے حسرت کریں گے۔ تو بھائی ہم تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، صبر کی بات کرتے ہیں اور صبر کر کے اجر کی بات کرتے ہیں۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اب آئیے میرے سامنے اس وقت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 ہے۔ رب کائنات اعلان کرتا ہے صبر کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ اونچی بولیے، صبر کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم پڑھ رہا ہوں تو بے صبری نہیں جناب، بے صبری نہیں، صبر۔ ابھی شہادت کا بیان تو ہوا نہیں، ابھی تو میرے سامنے آیت نمبر 153 ہے سورہ بقرہ کی، 54 میں شہادت کا بیان ہو رہا ہے۔ تو ابھی شہادت کا بیان شروع کرنے سے پہلے مالک بیان کر رہا ہے نماز کا، صبر کا، اپنی معیت کا۔ اب میرے سامنے اس وقت میں مستدرک کی ایک حدیث ہے کتاب و تفسیر سے، حدیث کا نمبر ہے 3718۔ مالک کائنات کے حبیب فرماتے ہیں صبر آدھا ایمان ہے، اور بے صبری تو بے صبری ہوتی ہے نا، بے صبری ہے، صبر آدھا ایمان۔ آگے سنیے، میرے سامنے اس وقت میں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی احیاء العلوم الدین میں سے ایک عبارت ہے۔ کیا خوب لکھا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں، صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے،
تو گویا جسے صبر نصیب ہو گیا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ مل گیا. بے صبری کا کوئی اجر نہیں، صبر کا اجر ہی اجر ہے. اب سنیے میرے سامنے اس وقت میں ترمذی شریف کتاب الزہد کی حدیث نمبر 2407 ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر کرنے والوں کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. سنیے جناب، سنیے میرے سامنے اس وقت میں شعب الایمان کی حدیث نمبر 9996 ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. اب یہ مالک کائنات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین بیان کر چکا. اب مالک کائنات نے شہیدوں کا ذکر کیا ہے. میرے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اور زندوں والی آواز نکالیے ذرا. تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اب سنیے میرے سامنے اس وقت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے. اب شہیدوں کا ذکر یہاں اس انداز میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ارشاد خداوندی ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ خیال نہ کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رب کے پاس رزق پاتے ہیں. اب یہ دو آیات کو سامنے رکھنا، دو آیات کو سامنے رکھنا. شہید زندہ ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ جناب محمد علی جوہر کا شعر ہے، کوئی قرآن کی آیت تو نہیں ہے، لیکن اس میں اگر تھوڑی ترمیم کر کے ہم پڑھ لیں تو کمال ہو جائے. کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد. اب کوئی دوسری کربلا نہیں ہے، دوسرا حسین نہیں ہے. تو ہر کربلا کیسے ہو گئی؟ دوسری کوئی کربلا نہیں ہے اور دوسرا کوئی حسین نہیں ہے. اب قرآن کریم جو بات کر رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 نے کہا جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ خیال نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. ان دونوں آیات کو ملائیے، یہ آیات بینات بالخصوص سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کب نازل ہوئی ہے، کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ یہ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے شہیدوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. جذبات سے نکل کر کے اطمینان سے چند باتیں کرنا چاہوں گا، اطمینان سے بہت سکون سے باتیں کرنا چاہوں گا. امام علی مقام، امام تشنکام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو. امام حسن پیدا ہوئے 15 ربیع الاول سن 3 ہجری کو. اب سنیے، واقعہ کربلا ہوا 61 ہجری میں اور قرآن کی آیت کا نزول بتاتا ہے 2 ہجری. آپ آہستہ بھی بول لیں گے تو میں نے کچھ بھی نہیں کہنا. 5 شعبان المعظم 4 ہجری اور قرآن، یہ امام علی مقام کی ولادت اور شہادت 61 ہجری اور غزوہ بدر ہوا 2 ہجری 17 رمضان جمعہ کا دن. 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت کیا. اعلان کیا، نبی نہیں بنے، اعلان کیا. ٹھیک،
40 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کی عمر تک قرآن اترتا رہا. 23 سال میں قرآن کمپلیٹ ہو گیا. قرآن کا نزول بند ہو گیا 11 ہجری. 11 ہجری میں نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. حضور کے وصال اقدس کے بعد سلسلہ وحی ختم اور حضور پر نبوت کا دروازہ بند. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی رسول نہیں, نہ ذلی نہ بروزی, کوئی نبی نہیں. لا نبی بعدی, حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. 11 ہجری میں قرآن اترنا بند ہو گیا. واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوتا ہے. درمیان میں 50 سال گزرے نزول قرآن اور واقعہ کربلا میں 50 سال پہلے قرآن کن شہیدوں کی بات کر رہا ہے. اگر یہ حقائق ممبر پر بیان کر دیے جائیں تو اختلاف ختم نہ ہو جائے. ہم تو خاندان نبوت کو خراج پیش کرتے ہیں, ان کی گرد راہ کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں, کربلا والوں کا احترام کرتے ہیں, نبی کی آل کا احترام کرتے ہیں, نبی کی ازواج کا احترام کرتے ہیں, نبی کی بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں, نبی کے بیٹوں کا احترام کرتے ہیں, بنی ہاشم ہوں یا قریشی ہوں احترام کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا احترام کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن چیزوں سے نسبت ہے تمام کا احترام کرتے ہیں, آپ کے سسرال والوں کا بھی احترام کرتے ہیں, اور جن کو آپ نے بیٹیاں دی ان کا بھی احترام کرتے ہیں, جن سے بیٹیاں لیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں, اور سلمان فارس سے آیا اپنی اہل بیت میں کہا ان کا بھی احترام کرتے ہیں. لیکن حقائق کیا ہیں؟ حقائق کیا ہیں؟ قرآن کا نزول کیا بتاتا ہے؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ 2 ہجری واقعہ بدر, امام کی ولادت 4 ہجری. ابھی تو امام دنیا میں آئے نہیں, قرآن کن شہیدوں کی بات کر رہا ہے. اور نزول وحی کا سلسلہ 11 ہجری میں اختتام ہوا. 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوا. اب 50 سال جو درمیان میں گزرے, اب میں بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا. میں نے کہا جناب والا, واقعہ کربلا سے پہلے, واقعہ کربلا سے 59 سال پہلے, 59 سال پہلے, واقعہ کربلا سے 59 سال پہلے قرآن جن شہیدوں کی بات کر رہا ہے وہ نبی پاک کے صحابہ ہیں. جی ہاں, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے, قرآن ان کا ذکر کر رہا ہے. ہم جناب والا غزوہ احد والوں کو بھی شامل کر لیں گے, حنین والوں کو بھی شامل کر لیں گے, احزاب والوں کو بھی شامل کر لیں گے. پاک پیغمبر کی زندگی میں جتنے غزوات ہوئے, جتنے صحابہ شہید ہوئے, وہ تمام کے تمام ہم اس میں شامل کر لیں گے. جناب والا ہم کربلا والوں کو بھی اس آیت میں شامل کریں گے, ضرور کریں گے. اور قیامت تک جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے ان کو بھی اس آیت میں شامل کریں گے. لیکن نزول بتاتا صحابہ. اور اونچی آواز آئے میرے یار, اونچی آواز آئے اللہ اکبر کبیرہ. تو قرآن کا نزول کیوں چھوڑتے ہو؟ قرآن کا نزول کیوں چھوڑتے ہو؟ ہم تو یہ کہا کرتے ہیں جناب, جو بیٹھا ہوا ہو اپنے گھر میں, جو بیٹھا ہوا ہو اپنے گھر میں نبی پاک کی اہل بیت کا پیار لے کر کے بیٹھا ہو اور مر جائے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا, حدیث کے مطابق وہ بھی شہید ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جو بیٹھا ہوا ہو خانہ کعبہ میں, دن میں روزہ رکھتا ہو, رات میں نوافل پڑھتا ہو, لیکن بغض رکھتا ہو آل نبی کا. لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار. فرمایا کوئی بندہ حرم کعبہ میں ہو اور کعبے کے کونے کے پاس ہو اور وہ روزے کی حالت میں ہو, دن میں روزہ رکھے, رات میں جناب والا نوافل پڑھے, نمازیں پڑھے, روزہ رکھے, اور اس حال میں مر جائے, صحن کعبہ بھی ہے, قرب کعبہ بھی ہے, کعبے کا ایک رکن بھی ہے, حالت روزہ بھی ہے,
قیام میں بھی ہے، نماز میں بھی ہے، اسی حالت میں مر گیا، دل میں بغض ہے آل نبی کا، تو فرمایا دخل النار، وہ سیدھا ہی جہنم میں جائے گا۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں، بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں؟ مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدا ہے، پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے ہاں آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وغان اہل بیت، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگھار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وغان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی خاندان اہل بیت، کون سی بستی بسائی خاندان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، اگر تھوڑی ترمیم اس میں بھی کر لیں، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو حضور بات یہ ہے، قبلہ بات یہ ہے، میرے اسلامی بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، نزول قرآن پہ بھی غور کرو، قرآن کی نص پہ بھی غور کرو، تاریخ پر تو عقیدہ نہیں بنتا، تاریخ کے اوراق پر تو عقیدہ نہیں بنتا، عقیدہ بنانے کے لیے قرآن ضروری ہے، عقیدہ رکھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، عقیدے کے لیے تاریخ کے کھوکھلے بنیادیں نہیں ہوتی، مضبوط قرآن کے دلائل ہوتے ہیں، عقائد کے لیے حدیث کے دلائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا قرآن، حدیث اور اقوال بزرگان دین و صحابہ پر ہے۔ جی ہاں، ہم پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی فہرست میں ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کے امام نے کہا ہے، دو حدیثوں کا مفہوم بیان کرنے کے بعد کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو بات کرتے ہوئے میں کہیں آگے نہ پہنچ جاؤں، بہت زیادہ آگے کی طرف نہ بڑھ جاؤں، اب سنیے ذرا، قرآن کریم نے بیان کر لیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کے بعد اب مالک کائنات نے یہ جو 5 آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، 5 آیات میں آیت نمبر 1 ہے 155 سورہ بقرہ کی، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کے ذریعے، اور ہم تمہیں جانوں میں کمی کے ذریعے، پھلوں میں کمی کے ذریعے، پنجتن پاک کے ماننے والوں 5 آزمائشیں، 5 آزمائشیں، ڈر، بھوک، مالوں میں کمی، جانوں میں کمی، پھلوں میں کمی، یہ 5 آزمائشوں پہ پورا اترنے والے بندہ مومن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، حبیب یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنائیے۔ وَبَشِّرِ الْمَاتِمِينَ نہیں کہا، غور کیجئے گا، وَبَشِّرِ الْمَاتِمِينَ نہیں کہ ماتم کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ، کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ کیا بات، اب انعام مالک نے دیا، کیا انعام دیا ہے؟ یہ شہادت والی آیات کا سیاق و سباق کیا بتاتا ہے؟ اب مالک کائنات نے بیان کیا، فرمایا اب یہ جو صبر کرنے والے ہیں کون؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے مصائب و علام کے پہاڑ توڑے گئے، مصیبتیں آئیں، اب مصیبت آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ واویلا مچایا، شور مچایا؟ نہ میرے بھائی، قالو کہتے ہیں انا
للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ جی ہاں، زباں پہ شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اب قرآن کریم نے ان صابرین کو انعام دیے، انعام سے نوازا۔ اولئک علیہم، فرمائیے وہ لوگ ہیں، کون جو صبر کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اولئک علیہم، یہ وہ لوگ ہیں، صلواتم، جن پر اللہ درود بھیج رہا ہے۔ اور اونچی آواز نکالیے ذرا، تھوڑا اور اونچی بولیے ذرا۔ صلوات، اللہ درود بھیج رہا ہے، ورحمہ، اللہ رحمت بھیج رہا ہے، کن پر؟ صبر کرنے والوں پر۔ اب قرآن کریم نے آگے راستہ کیا بتایا ہے کہ یہ لوگ کس راستے پر ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ 5 آیات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153، 54، 55، 56، 57 پر اختتام ہو رہا ہے۔ پنجتن پاک کے ماننے والوں، یہ سارا بیان کرنے کے بعد قرآن نے کیا حسین جملے بیان کیے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، فرمایا یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، صبر والے ہدایت یافتہ، صبر والے ہدایت یافتہ ہے۔ اب قرآن کریم کی یہ 5 آیات کا خلاصہ، مفہوم اور شان نزول اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق اور اس سے ریلیٹڈ قرآن کی دیگر آیات اور احادیث مبارکہ کے مجموعے کو بیان کر لینے کے بعد اینڈ بیان کا کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے شہادت کی بیان کرنے سے پہلے، شہادت کا بیان کرنے کے بعد جو جو بیان کیا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ نے چاہا تو آنے والا جو جمعہ 9 محرم الحرام کا ہوگا، ہم آپ کے سامنے فلسفہ شہادت بیان کریں گے اور قرآن کریم کی مختلف آیات بینات کو لیں گے، قرآن کو بھی لیں گے، حدیث کو بھی لیں گے، پھر انشاءاللہ امام علی مقام کی شہادت کو بھی لیں گے، سارے معاملات کو بیان کریں گے۔ تو آج ہم میں وہ شخص نہ رہا جو ہر جمعے کو کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے ہوئے پہلے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا۔ رات انتقال ہو گیا ہمارے الحاج غلام مصطفیٰ مغل صاحب، جو ہمارے حاجی خالد صاحب علی شیر نوشیر علی کے بھائی جان ہیں۔ اچھے انسان پایا ان کو ہم نے۔ میرا تعلق بھی 18-19 سال سے ہے، ظاہری بات اس مسجد میں خطابت کے معاملات ہیں، تو میں نے اپنی زندگی کے اندر جتنا ان کا قرب پا سکا، ان کو ملنسار پایا، خوش اخلاق پایا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، رکوع و سجود میں دیکھا، صدقہ و خیرات کرتے ہوئے دیکھا، اور اتنا عظیم انسان ہونے کے باوجود، اتنا مالدار ہونے کے باوجود میں نے لوگوں کو رمضان شریف کے اندر کھانا کھلاتے ہوئے بھی ان کو دیکھا، دسترخوان پر بھیجتے ہوئے بھی دیکھا، خدمت کرتے ہوئے بھی دیکھا، فقیروں کو بانٹتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو ایک شخص کے اندر پوری ایک انجمن سی ہے۔ پچھلے جمعے بھی ہمارے ساتھ تھے اور آج وہ ہم میں نہیں رہے، اچھی زندگی گزار کر کے گئے، نیک آدمی تھے۔ اللہ ان کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پورے خاندان والوں پر جو صدمہ آیا ہے اور اچانک آیا ہے، اس پر مالک صبر کی توفیق عطا فرما دے، اور ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے حاجی صاحب کی آل اولاد میں، حاجی صاحب کے بہن بھائیوں میں، اعزاء و اقربا میں، اس پر مالک نے صبر کی توفیق عطا فرما دے۔ جانا ہر بندے نے ہوتا ہے، جانا ہر بندے نے ہے، دنیا چھوڑنا ہے، جو دنیا میں آیا اسے بالآخر جانا پڑے گا، لیکن بقول کسی کے ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ آج ان کے تذکرے ہم کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں میں نے کبھی بھی محراب و منبر پر بیٹھ کر کسی کی ٹیسی مسی نہیں کی،
نہ مجھے اللہ ایسی زبان عطا کرے، نہ مجھے اللہ ایسا دل عطا کرے۔ میں نے ہمیشہ حق گوئی بیان کی ہے، اور جو میں نے ان کی ذات میں دیکھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں امید قوی ہے، باتقاضا بشریت جو حاجی صاحب سے خطائیں ہوئی ہوں گی، میرا کریم ان کی نیکیوں کی بدولت ان کی خطاؤں سے عفو و درگزر فرمائے گا، اور ان کی نیکیاں جو انہوں نے کی ہیں اللہ کی دین کی خدمت کے ذریعے، عوام کی خدمت کے ذریعے اور علماء کی خدمت کے ذریعے جو نیکیاں انہوں نے کی ہیں، اللہ ان نیکیوں کو قبول فرما کر ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ حاجی صاحب کے تمام بھائیوں سے، تمام بیٹوں سے، بیٹیوں سے، بھتیجوں سے، بھانجوں سے، تمام سے میں تعزیت کرتا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن نماز جمعہ ادا کر لینے کے بعد 3 بجے گول پلاٹ میں، 3 بجے گول پلاٹ یہ ممتاز آباد قریب میں ہی حاجی صاحب کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، شرکت کی التجا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔